السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اس کے بارے میں بنائی تھی، تو مزید اور فضیلتیں رمضان المبارک کی بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جو رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا، نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا، کہ جتنی چاہیں نیکیاں اس میں اکٹھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی والا عشرہ ہے۔ تو یہ سارا ہی رحمتوں، برکتوں اور دوزخ سے آزادی کے لیے مغفرتوں والا یہ مہینہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ مالک کائنات اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے شیطان کو، تاکہ میری مخلوق جو ہے وہ دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لے۔ تو رب تعالیٰ یہ سہولتیں عطا فرماتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہ جائے، کسی قسم کا کوئی روک تھام نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، میری مخلوق جو ہے میری بارگاہ میں آ جائے اور اپنی بخشش جو ہے کروا لے۔ اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے۔ پھر دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، مائل بکرم ہوتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، اور انہیں عنایات فرماتا ہے۔ پھر روزہ دار سے اللہ جل شانہ اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ روزہ دار کی جو ہے وہ کھانا پینا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، روزہ دار کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، روزہ دار کا چلنا پھرنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے کام بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے روزہ دار کے منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، ظاہر ہے روزے کی وجہ سے منہ سے سمیل شروع ہو جاتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے انسان کا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ بھی اتنی پیاری لگتی ہے، وہ سمیل بھی اتنی پیاری لگتی ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ، کستوری خوشبو سے بھی زیادہ مجھے وہ پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ اتنا پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے جو روزدار ہوتے ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اللہ ان سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ پھر روزہ دار جن برتنوں میں سحری افطاری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو لباس پہنتا ہے روزہ دار، وہ لباس اس کے لیے دعائے رحمت فرماتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ جس بستر پہ وہ سوتا ہے وہ بستر دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ غرض یہ کہ وہ جن راستوں سے چلتا ہے، وہ در و دیوار، وہ درخت، وہ شجر و حجر، وہ جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یہ تیرا بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ یعنی ہر ذرہ جو ہے وہ روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی رفعت کی بات ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ روزہ دار کے اوپر جبر بھی نہیں کیا گیا۔ رمضان شریف میں جبر نہیں کیا گیا، فرمایا گیا کہ مریض او علی سفر، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر اتنے روزے چھوڑ دو۔ مریض ہو، مریض کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ اگر اس سے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو صحیح العقیدہ صحیح کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہے یہ کہہ دے کہ اس سے مرض بڑھ جانے کا یا جان جانے کا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے کہنے سے آپ جو ہے روزہ اتنے دن چھوڑ سکتے ہیں۔ اور سفر کی جو حقیقت ہے وہ بھی شرعی حیثیت آپ کو جانتے ہیں کہ 93 کلومیٹر یا 57 میل جو ہے یہ سفر ہے، اس سے زیادہ ہو یا اتنا ہو تو وہ مسافر کہلائے گا۔ تو اتنا سفر اگر کسی نے کرنا ہو یا بندہ کسی صحیح واقعی کسی بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تو اس کو بھی اللہ جل شانہ نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ اتنے روزے چھوڑ دے۔ مریض او علی سفر، اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اتنے روزے چھوڑ دے، اور رمضان المبارک کے بعد وہ اتنے روزے رکھے گا۔ تو اللہ تعالی ہم پر شفقت فرماتا ہے، ہم پر آسانی فرماتا ہے، ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طور پہ اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ عبادت الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری ویڈیو کسی کو سمجھ آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔